السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کے اندر دو قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کی بیماری وہ ہے جس کو یہ انسان بیماری سمجھتا ہے، اس کا علاج بھی کرتا ہے، اس کے لیے فکر مند بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی بیماریاں ہیں۔ سر میں درد ہو تو یہ بیماری، پیٹ خراب ہو جائے تو بیماری۔ ایک قسم کی بیماری وہ ہے جس کو عام طور پر انسان بیماری سمجھتا ہی نہیں ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ بیماریاں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں اور انہیں دل کی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد کی بیماری۔ حسد کی بیماری یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے۔ جس کو آپ بیماری نہیں سمجھیں گے تو اس کا علاج بھی نہیں کریں گے، اس کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، حسد کو میں اپنی طرف سے بیماری نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں امام احمد نے نقل کی، آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد۔ گزشتہ امتوں میں جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں چپکے سے تمہاری طرف بھی چل پڑی ہے، اور وہ بیماریاں کیا ہے؟ ان میں سے ایک بیماری آپ نے فرمایا حسد ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے جو گزشتہ امتوں میں بھی پائی جاتی تھی، ان امتوں کو نقصان اٹھانا پڑا، وہ تباہ ہو گئی، اور وہ بیماری تمہاری طرف بھی چل پڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو بیماری کہا ہے۔ اور حسد یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، دنیا میں بہت سی برائیاں ہیں، بہت سے شرور ہے دنیا کے اندر، اور یہ ایسی بیماری ہے جو شر ہے، جو اس حاسد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قرآن پاک کی آخری دو سورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے تمام شرور کو جمع کیا ہے، جتنے بھی شر ہیں ان سب کو جمع کیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حسین بن فضل، وہ فرماتے سورہ فلق میں اللہ نے تمام شرور کو جمع کیا ہے اور اس کا اختتام حسد کے شر پر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے برائیوں میں سب سے گھٹیا ترین برائی حسد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسد سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، تم آپس میں بغض اور حسد مت کرو، پیٹ مت پہرو، اللہ کے بندے اور بھائی ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسد یہ ایسا گناہ ہے، الحسد یأکل الحسنات
کما تاکل النار الحطب، آپ نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح یہ حسد کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد کی آگ نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ جو نیکیاں آپ کرتے ہیں حسد کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں جل جاتی ہیں۔ تو حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کے حسد سے، بلکہ حسد کرنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ حسد کہتے کس کو ہے؟ تو حسد کی تعریف پہلے سمجھنی چاہیے کہ حسد کہتے کس کو ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ حسد کا علاج کیسے کریں۔ اگر میرے اندر یہ بیماری ہے میں کس طرح چھٹکارا پاؤں اس سے۔ علماء فرماتے ہیں حسد اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، صحت ہے اس کے پاس، نعمتیں کوئی بھی ہو، چاہے اس کے پاس دینی نعمت ہے چاہے اس کے پاس دنیاوی نعمت ہے، اللہ نے بادشاہت دی ہے، اسے وزارت دی ہے، حکومت دی ہے، یا کوئی وہ بزرگ ہے، عالم دین ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، کوئی بھی نعمت ہو، اس صاحب نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، اس کے پاس اتنا بڑا بنگلہ کیوں ہے، اس کے پاس اتنا بڑا کاروبار کیوں ہے، اللہ نے اس کو اتنی عزت کیوں دی ہے، یہ عزت اس کی خاک میں مل جائے، یہ کاروبار اس کا تباہ ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے اسلام کے اندر۔ آج ہمارے یہاں تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، مردوں میں بھی حسد ہے، عورتوں میں بھی حسد ہے۔ عورتوں کے اندر حسد ہے جی اس کے پاس اتنا سونا ہے، اس کی شادی اتنی دھوم دھام سے کیوں ہوئی، اس کو اللہ نے 2 بیٹے کیوں دیے ہیں، ہاں، اور اس کی بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے خاندان میں کیوں ہوا، اللہ کرے کہ یہ تباہ ہو جائے اور ان کا رشتہ نہ ہو، ہمارا رشتہ وہاں ہو جائے۔ اس قسم کی تمنا کرنا کہ دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر کہ اے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، تو نے اسے مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا کر، یہ جائز ہے۔ تو کسی اور کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ ہے حسد، اور یہ حسد بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کی حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں عطا فرمائی۔ آپ نبی ہے، امام الانبیاء ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، دین اسلام ہے، دوسری طرف آپ کے پاس سلطنت ہے، حکومت ہے۔ تو وہ جو یہود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ ان کے پاس دینی نعمت بھی ہے، دنیاوی نعمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اس حسد کو ذکر کیا ہے کہ یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ اور تم کس چیز پر حسد کرتے ہو؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، تو یہ تمہاری سلطنت تو نہیں جو تم نے ان کو دی ہے، یا فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے؟ تمہارے پاس تو ویسے ہی حکومت نہیں تھی،
اور اللہ فرماتے اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو وہ کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، کوڑی بھی نہ دیتے کسی کو. تو سلطنت تو تمہارے پاس نہیں تھی کہ تم سے لی ہے انہوں نے یا تم نے ان کو دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی اگر تم حسد اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے ان کو یہ جو نعمتیں عطا کی ہے مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیوں عطا کی ہے، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں. فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ اس لیے حسد کرتے ہیں لوگوں سے ان نعمتوں پر، ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، ملک عظیم بھی عطا فرمایا. وآتیناہم ملکا عظیما، آل ابراہیم میں یوسف علیہ السلام حکمران بنے، داؤد علیہ السلام بنے، سلیمان علیہ السلام بنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں وہ بھی حکمران بنے. تم کس چیز پر حسد کرتے ہو جو اللہ نے ان کو یہ دولت عطا فرمائی ہے؟ اس لیے میرے دوستو اسلام میں حسد کرنا حرام ہے. اور علماء نے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا حسد آسمان کے اندر پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد کا گناہ ہوا ہے، اور زمین کے اندر جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد کا گناہ ہوا ہے. آسمان میں پہلا گناہ، آسمان میں ایک ہی گناہ ہوا ہے، پہلا گناہ ہوا ہے، وہی ایک گناہ ہے. اور وہ پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے. اس نے حسد کیا، تکبر کیا، یہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں. آدم علیہ السلام سے اسے حسد ہونے لگا. پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا حسد، اور زمین میں جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، حابیل اور قابیل. دستور یہ تھا کہ جس بیٹے کے ساتھ بیٹی پیدا ہو وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرا بیٹا اور اس کے ساتھ بیٹی پیدا ہوتے تھے. تو یہ جو اکٹھا بیٹا اور بیٹی پیدا ہو ایک ساتھ، یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے ہیں، تو دوسرے کے ساتھ پیدا ہو کر سکتے ہیں. قابیل نے اس قانون سے اختلاف کیا. حابیل کی بیوی خوبصورت تھی جس کے ساتھ اس کو شادی کرنی تھی، تو قابیل یہ چاہتا تھا میں اس سے شادی کروں. دونوں نے قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی نہیں کی. قابیل حسد میں آ گیا، اس نے حسد میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. پہلا گناہ زمین کے اندر حسد کا ہوا ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے. اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوں گے، قاتل کو ان کے قتل کا گناہ ملے گا، لیکن وہ تمام گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. وہ جتنے گناہ ہیں وہ قابیل کے حساب میں بھی لکھے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے قتل کو شروع کیا تھا اور حسد کی وجہ سے قتل کیا. میرے دوستو حسد بڑا خطرناک گناہ ہے، بیماری ہے، اس سے بچو. کسی سے حسد مت کرو. اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو بھی برکت دے اور مجھے بھی یہ عطا فرمائے، یہ اللہ کو پسند ہے. اور میرے دوستو حسد کے بارے میں اس کی مذمت ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حسد کرتا ہے اس کے 5 نقصان ہوتے ہیں. اسے غم لا ينقطع، پہلا نقصان یہ ہے وہ ہمیشہ غم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی اور کی خوشی کو دیکھ کر ہمیشہ غم میں رہتا ہے. دوسرا نقصان مصیبت لا یجر علیہا، وہ مصیبت میں ہوتا ہے. دیکھو انسان کو تکلیف پہنچے اس کو اجر ملتا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے جو تکلیف ہے اس پر کوئی اجر نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے. تیسرا نقصان یہ ایسی برائی ہے جس کی دنیا میں کوئی تعریف نہیں کرتا.
چوتھا نقصان، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، سخت الرب۔ اور پانچواں گناہ اور پانچواں نقصان فرمایا وہ اتنا خطرناک نقصان ہے، اللہ اس سے نیک کام کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ نیک کام کے جو توفیق ہے اس کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ حسد کا علاج کیسے کرے، تو یہ آخری بات میں اس پر ختم کرتا ہوں۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، بیماری ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو راضی نہیں کر سکتا۔ میں ہر انسان کو خوش کر سکتا ہوں، راضی کر سکتا ہوں، حاسد کو اس لیے راضی نہیں کر سکتا، حاسد کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا، وہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے علاوہ کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو زیادہ مال دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، بعض لوگوں کو اللہ نے کم عطا کیا ہے، کسی کے پاس کم مال ہے، کم عزت ہے، کم علم ہے اس کے پاس۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اسے کیوں زیادہ ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اس لیے میرے دوستو ایک اور بات بھی یاد آ گئی مجھے کہ جو شخص یہ بات یاد رکھے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دیکھیے ہمارے والد صاحب کے شیخ تھے مولانا فضل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ سوات میں رہتے تھے، پھر کراچی آتے تھے ہمارے پاس، سال میں ایک مرتبہ ٹھہرتے تھے ہمارے یہاں ایک ماہ۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے یہاں بیان فرمایا، ہمارے یہاں جو لوگ ہیں محلے میں وہ سب تاجر لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، یہ میمن گجراتی اس قسم کے لوگ ہیں زیادہ تر۔ تو ان سے کہا دیکھو اللہ کی نعمتوں کی تقسیم ہے، کراچی والوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، دولت ہے، سہولت آسائش کی ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، خادم ہے۔ ہم سوات میں رہتے ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، ہمارے یہاں ایسے گھر نہیں، ایسی گاڑیاں نہیں، لوگ پیدل چلتے ہیں، لوگوں کے پاس یہ آسائش سہولت کی چیزیں نہیں، لیکن اللہ نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں وہ تمہارے پاس نہیں، ان کے پاس جو صحت ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ جتنا کھانا وہ کھاتے ایک وقت میں تم پورے دن میں اتنا نہیں کھا سکتے، اور جتنی طاقت قوت ان کے اندر ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، جتنے مزے سے وہ سوتے ہیں وہ اتنے مزے تمہارے نہیں، جتنے صحت مند وہ ہے اتنے صحت مند تم نہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، کسی کو یہ نعمت دی ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر اعتراض مت کرو۔ اور ایک بات ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمہیں کیا معلوم کہ تم اس شخص کو دیکھ کر کہتے ہو جی یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، تمہیں کیا معلوم اندر سے وہ کتنے تکلیف میں ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہے؟ ایک فارسی میں کہتے ہیں، فرمایا کہ خلق راہما چشم حسد بر گل وصلست، کہتے ہیں لوگوں کی حسد کی نظر، جو وہ حسد کر رہے ہیں ان کی حسد کی نظر وصل کے پھول پر لگی ہوئی ہے۔ جس شخص کو وصل حاصل ہو گیا ہے اس وصل کے پھول پر لوگوں کی حسد کی نظریں لگی ہوئی ہے۔ خلق راہما چشم حسد بر گل وصلست، خارے کے بر جگرست مرد ندانند، لیکن اس عاشق کے جگر کے اندر جو کانٹا ہے اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے اللہ نے جھونپڑی کے اندر تمہیں جو نعمت عطا کی ہے وہ اس شخص کو اللہ نے محل میں عطا نہیں کی ہو۔ اس لیے حسد مت کرو۔ اور حسد کا علاج کیا ہے میرے دوستو؟
مختصر سی بات میں 2 لفظوں میں اگر کہا جائے تو اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر اچھائی آتی ہے۔ یہ صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں ایک بزرگ گزرے، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، بہت پسند آئی ان کی بات۔ انہوں نے فرمایا دودھ والے کے پاس جاؤ تو تمہیں دودھ ملے گا، کپڑے والے کے پاس جاؤ تو تمہیں کپڑا ملے گا، سبزی والے کے پاس جاؤ تو سبزی ملے گی، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اللہ ملے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے اندر بھی نیکی پیدا ہوگی، برائیاں ختم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔